السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اس رائٹنگ کورس کا تیسرا لیسن ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیسن 1 ٹاپک سینٹنس سپورٹنگ سینٹنسز اور لیسن 2 کوہیسیو ڈیوائسز کے بارے میں معلومات ہوگی۔ اگر آپ نے وہ نہیں سمجھا تو لیسن 1 اور لیسن 2 دوبارہ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ کیا ہے، کیا ہے ٹاپک سینٹنس، سپورٹنگ سینٹنسز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ کوہیسیو ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں، کیسے یوز ہوتی ہیں، وہ ساری دیکھ لیں۔ یہ تھرڈ لیسن ہے 1-3۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے ٹیکسچول کوہیژن اینڈ کوہیرنس کہ کیسے فیل ہو، کیسے پتہ چلے کہ یہ پیراگراف صحیح لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی irrelevant سینٹنس نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آف ٹاپک ہو۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی سیکھیں گے۔ اب دیکھیں ٹیکسٹ ہے کیا۔ دا ایکچوئل ورڈنگ آف اینی تھنگ ریٹن اور پرنٹڈ، اس کو ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن جو اب ہم پڑھنے والے ہیں وہ دیکھیں۔ اٹس اے سیریز آف لیکسیکل، گرامیٹیکل اینڈ ادر ریلیشنز وچ پرووائڈ لنکس بٹوین دا ویریس پارٹ آف ٹیکسٹ۔ اسی کو کہتے ہیں کوہیژن، کوہیرنس، کہ گرامر کے، لیکسیکل کے جو دوسرے وہ لنک پرووائڈ کریں، تھک کریں پارٹس آف ٹیکسٹ کو، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ساری لنکڈ ہے، کوئی چیز اس کی باہر نہیں ہے۔ یونٹی ہے، ٹوگیدرنیس، بانڈ، کنٹینیوٹی، کنیکشن، لنکیج، سارا تھک کنیکٹڈ، کوئی بھی ایک جملہ نہیں ہے اس میں جو باہر ہو ٹیکسٹ سے، اس کو کہتے ہیں کوہیرنٹ ٹیکسٹ۔ اب دیکھیں لاجیکل، یہ اس کو کہتے ہیں کوہیرنس، لاجیکل انٹر کنیکشن، کنسسٹنسی، لنکنگ آف آئیڈیاز۔ کوہیرنس اور کوہیژن میں یہی فرق ہے کہ کوہیژن ورڈز اور ایکسپریشنز ہوتے ہیں، گرامر ہوتی ہے، ورڈز ہوتے ہیں جو شو کرتے ہیں لنکیج۔ کوہیرنس وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو لنک کرتے ہیں۔ کوہیرنس دیکھی جاتی ہے پیراگراف کے اوپر، وہ لازم، وہ ورڈ سارے، وہ ساری چیزیں مل کر کوہیرنس شو کرتے ہیں۔ کوہیرنس از دا لنکیج آف آئیڈیاز۔ یونٹی ان ریٹن ٹیکسٹ، کوئی ورڈ نہیں ہے، چین کی طرح سارے کنیکٹڈ ہیں۔ اگر کوئی بھی ایک چیز نکال دی آپ نے، چین ٹوٹ جائے گی، وہ پیراگراف نہیں رہے گی، اس میں ایشوز آ جائیں گے۔ تو میک شیور ایوری سنگل سینٹینس ان پیراگراف از ریلیٹڈ، ریلیونٹ، کنیکٹڈ اور از آن اے ٹاپک۔ یو آر سینگ سم تھنگ، کچھ نہ کچھ اس جملے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر کچھ نہیں کہہ رہے تو وہ بکواس ہے، وہ نکالتے ہیں جملہ اس ٹیکسٹ سے۔ یہی چیزیں آپ کو کام آئے گی ایسیز لکھنے میں، پی ایچ ڈیز کی ریسرچ پیپرز لکھو، آرٹیکلز لکھو، تھیسز لکھیں، کچھ بھی کرنا ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ پیراگراف کیسے لکھی جاتی ہے تو آپ رائٹر بن سکتے ہو۔ لیٹس ریڈ دس، آپ کو تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ۔ یہ ایک پیراگراف ہے، اس میں ہر سینٹینس لنکڈ ہے۔ سن سیٹ، بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لنکڈ ہے کہ نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ Sunset is the time of day when our sky meets the outer space solar winds. اسی ٹائم یہ ہوتا ہے۔ There are blue, pink, purple swirls spinning and twisting. The sun, full stop. The sun moves slowly to hide behind the line of horizon, while the moon races to take its place in the prominence atop the night sky. جب سن جاتا ہے تو مون شروع ہوتا ہے اپنے پروسیس۔ People work hard and earn their bread and butter in the village. ابھی دیکھنا۔ There is a coolness, calmness when the sun does set. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ایک جملہ آپ کو نظر آیا جو سن سیٹ کے علاوہ ہے، جو سن سیٹ کے بارے میں نہیں ہے، جو کوئی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ People work hard, earn their bread and butter in the village. یہ ریلیونٹ ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، تو اس کا مقصد یہ ٹیکسٹ، یہ پیراگراف کوہیرنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو ریلیونٹ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ انہی کو نکال دے باہر کہ وہ ٹیکسٹ صحیح رہے، ٹھیک ہے۔ ناٹ اباؤٹ سن سیٹ، یہی جملہ ہے وہ جو اس ٹیکسٹ کو خراب کر دیا اس نے۔ یہ نکال دیں گے تو ٹیکسٹ صحیح ہو جائے گا۔
کوہیژن کائنڈس آپ نے پیراگراف میں پڑھا ہے کہ ریفرنس ہوتے ہیں، جیسے آئی سو اے بوائے ان دا گارڈن، دا بوائے واز کلائمبنگ اے ٹری. دا بوائے یہ ریپیٹیشن ہے اسی کی، اس کو ریفرنس کہتے ہیں. آئی واز ورڈ اباؤٹ دا چائلڈ، اس کو کہتے ہیں سب آرڈینیٹ. دا چائلڈ کون؟ دا بوائے، اسی کے بارے میں ہم نے ورڈ چینج کر دیا. دیٹ پور لیڈ، اب دیٹ پور لیڈ کون؟ وہی بوائے. ورڈز میں چینج کر رہا ہوں کہ میننگ اور تھوڑی بیوٹی اور تھوڑی ویریشن آ جائے. سینونیم یوز کیا، واز آبویسلی ناٹ اپ ٹو اٹ. دا ایڈیٹ، یہ جنرل ورڈ یوز کیا بوائے کے بارے میں غصے میں. واز گوئنگ ٹو فال اف ہی، اب ہی یوز کیا لڑکے کے بارے میں. اف ہی is going to do the same. No, okay, the idiot was going to fall if he did not take care. Even if he falls, he is going to do the same. Same کیا؟ وہی چیز، اوپر چڑھنے والا، درخت پہ چڑھنے والا کام. کمپیریٹیو ریفرنس ہے اگین. تو یہ بوائے کے بارے میں دیکھو، دا بوائے، دا چائلڈ، دا پور لیڈ، دا ایڈیٹ، ہی، دا سیم، یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں. یہ سبسٹیوشن یہ بیوٹی پیدا کرتا ہے ٹیکسٹ میں. آپ کو ایسے کرنا چاہیے. سبسٹیوشن، لیٹس گو اینڈ سی دا ڈاکٹر. این ایلین ود اے وائٹ کوٹ. ڈاکٹر کو میں ایلین ود اے وائٹ کوٹ، یہ ریفر کر رہا ہے ڈاکٹر. یہ سبسٹیوشن ہم نے پڑھا ہے لیسن 2 میں، مزید ڈیٹیل تھوڑا ایڈوانس سیکھ رہے ہو. آئی اسٹڈی ایٹ دا کے یو، میں کے یو میں پڑھتا ہوں. دا بگ بلاکس آف براؤن برکس، یہ کیا ہے؟ یعنی کے یو. comforts me. Blocks of brown bricks comfort me, yes. We should recognize him when we see him. Yes, but supposing not, یعنی یہ اگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکے، what do we do؟ یعنی یہ not انہی سارے کی میننگ بتا رہا ہے. اس جو بندے نے کہا اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بھی سبسٹیوشن ہے. اس کے بعد کنجکشن لنکرز آپ نے پڑھا ہے کہ یہ دین، اینڈ، بٹ، بیکاز، یہ بھی جملے میں، پیراگراف میں تھکنیس پیدا کرتا ہے، کنیکٹڈنیس پیدا کرنا ہے، اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے، لنکیج ہوتی ہے اس میں. اب دیکھو یہ ایلی ویسل، اس نے کہا رائٹنگ از ناٹ لائک پینٹنگ ویئر یو ایڈ، اٹس ناٹ واٹ یو پٹ آن دا کنویس دیٹ دا ریڈر سیز. رائٹنگ از مور لائک اسکلپچر. اس میں کیا کہتا ہے؟ ویئر یو ریموو، یو ایلیمینیٹ ان آرڈر ٹو میک دا ورک ویزیبل. رائٹنگ میں کیا کرتے ہو آپ؟ ایسی بیوٹی پیدا کرتے ہو کہ وہ چیزیں کلیئر نظر آ جائیں، کہ لوگ دیکھ سکیں. اس میں نہ ہے کہ چیزیں ڈالتے جاؤ، مسالے ڈالتے جاؤ. نو نو نو، اس کو ویزیبل کرو کہ کہنا کیا چاہ رہے ہو. سمپل، ٹو دا پوائنٹ، پرسائز، کنسائز، ایسی چیزیں ہونی چاہیے. کوہرنس از آلسو کوہیژن. بس یہ ہے کہ some people believe it's togetherness of ideas, unity. Cats make wonderful pets. They are very loving, friendly. They are also clean. They don't eat much. They are not expensive. Many people are allergic to their hair. They look cute. اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو irrelevant ہے. Can you find out? Pause the video اور مجھے بتاؤ کون سا جملہ ہے جو irrelevant ہے. یہ آپ سے کوشچن ہے میرا، وہ آپ کو کامنٹس میں لکھنا ہے، مجھے نہیں بتانا. دیکھ لیا؟ خیر، آپ کو کامنٹ میں لکھنا ہے وہ سینٹینس، irrelevant سینٹینس. اب پوز دا ویڈیو، 2-4 منٹ کے لیے یہ ٹیکسٹ پڑھیں سارا، اور بتائیں کہ کیا یہ کوہرنٹ ہے یا کوہرنٹ نہیں ہے، اور اس میں کون سی کوہیسیو ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں. تھوڑا سوچیں، تھوڑا سمجھیں. آپ نے لیسن 2 میں کوہیسیو ڈیوائسز کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس میں آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سی کوہیسیو ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پوز دا ویڈیو، ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر اینڈ وچ کوہیسیو ڈیوائس بین یوزڈ. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیوائسز اس میں یوز ہوئی ہیں جو اس ٹیکسٹ کو تھک کر رہی ہیں، اور اس ٹیکسٹ کو ایک ریلیونٹ، کنیکٹڈ، یونائٹڈ کر رہی ہے. یہ پیراگراف بیوٹیفل بن جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تو آپ نے یہ چیزیں دیکھ لی. اب امپورٹنٹ چیزیں، فیو تھنگس ٹو ریممبر. ایلیمینیٹ ریڈنڈنسی. جب بھی لکھو نا کہ فضول ایکسٹرا چیزیں ریموو کر دو. ورڈ کاؤنٹ نہیں کہ بھائی 250 ورڈس لکھنے بس ڈالتے جاؤ. نو، فضول چیزیں نہیں. دیکھو
For each and every book you purchase, you will receive a free bookmark. For each and every book. 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं. For every book, make it 3 words. Concise. एक ही माना है, तो फजूल में वर्ड्स भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, इंक भी ज़ाया कर रहे हो. नो नीड. रिडंडेंसी ख़त्म कर लें, उसकी ज़रूरत नहीं है. डिलीट अननेसेसरी क्वालिफायर्स. ये देखो 1 2 3 3 लाइन्स हैं. इन्हीं 3 लाइन्स को हमने डेड लाइन में कर लिया. बिकॉज many of the words in this sentence are unnecessary. We should edit it. Because a great many of the words in this sentence are basically unnecessary, it would really be a very good idea to edit some word for useless wording, expressions. फजूल में डिटेल यूजलेस चीज़ें दी गई हैं जिनकी मीनिंग भी नहीं है. बेसिक, सिंपल, प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट लिखेंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगी. ये देखें, रिड्यूस प्रीपोजिशन फ्रेम. ये 1 2 3 4 लाइन्स. इन्हीं सभी की मना इन 2 लाइन्स में है, तो 2 लाइन्स बेहतर हैं. 800 वर्ड्स का ऐसे आप लिख रहे हो और उसमें मीनिंग सिर्फ 200 वर्ड्स की है, तो यानी वो यूजलेस ऐसे. तो वही 200 वर्ड्स का ऐसे लिखो जिसमें 1000 वर्ड्स की मीनिंग हो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग. UNC's basketball team lost the Final Four game against Kansas because it could not consistently rebound the ball. ये फजूल में कितना बकवास लिखा हुआ है, इसमें यही चीज़ लिख दी गई. ये कोशिश कर लें. Conciseness and clarity. The fewer the words, the better the text. लोग कहते हैं ज़्यादा लिखेंगे मार्क्स आएंगी. ऐसे नहीं है. काम की चीज़ लिखोगे तो मार्क्स आएंगे. ज़्यादती से नहीं आते, अच्छाई से, थिकनेस से और अच्छे वर्ड से मार्क्स ज़्यादा मिलती है. दैट्स इट. इस लेसन में उम्मीद है आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली. नहीं सीखी तो दोबारा देख लें इस सबक को. और उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और दोस्तों को भी बताओ. और जो समझ में नहीं आई चीज़ वो आप लिखें कमेंट्स में, मैं आपको बता दूँ. थैंक यू वेरी मच.